السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ 80,000 نے بیڑیا پہنے ہوئے تھے، 40,000 مرنے کے لیے تیار تھے، 40,000 اماموں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں، اور ان کی مجموعی تعداد 2,40,000 تھی۔ یہ رومیوں کا جرار لشکر تھا جو مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے آج تیار کھڑی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ پچھلی شکستوں کے باعث رومی فوجی بددل ہو رہے تھے، ان میں طرح طرح کی باتیں پھیل رہی تھی۔ رومی لشکر کے سپہ سالار نے وقت ضائع کیے بغیر آج پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ رومیوں کی اتنے بڑے پیمانے پر تیاری دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چپ نہ رہے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو 40 دستوں میں تقسیم کیا اور ہر ایک جماعت پر ایک بہادر شخص کو امیر مقرر کیا۔ پورے لشکر کو مجموعی طور پر 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ وسط یعنی درمیانی حصہ، دائیں اور بائیں۔ درمیان پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، دائیں حصے پر حضرت عمر بن العاص، حضرت شجیل بن حسنہ کو مقرر کیا، اور بائیں حصے پر حضرت یزید بن ابی سفیان کو مقرر کیا گیا تھا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کو کاٹنے مارنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اتنے میں ایک رومی فوجی اپنے فوج کے درمیان سے نکل کر 2 صفوں کے درمیان آ گیا۔ آتے ہی اس نے آواز دی، لشکر کا سپہ سالار کون ہے؟ میری طرف آؤ۔ حضرت خالد حضرت ابو عبیدہ کو اپنی جگہ کھڑا کر کے اس کے پاس چلے گئے۔ وہ فوجی کوئی اور نہیں، جرجا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہی تھی، آخر وہ تلوار کہاں ہے جو مسلمانوں کو ان کے خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے؟ جرجا نے حضرت خالد کو دونوں لشکروں کے درمیان ٹھہرا لیا، اور وہ دونوں اتنے قریب ہو گئے کہ سواریوں کی گردنیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں۔ جرجا نے کہا، خالد مجھ سے سچی بات کرنا، جھوٹ مت بولنا، کیونکہ آزاد آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ مجھے دھوکہ مت دینا، کیونکہ شریف آدمی دھوکہ نہیں دیتا۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار اتری ہے جو اس نے تمہیں دی ہے؟ تم اسے جس قوم پر سونپتے ہو اسے شکست سے دوچار کر دیتے ہو۔ حضرت خالد نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں۔ جرجا نے کہا، تو پھر یہ سیف اللہ کا کیا ماجرا ہے؟ حضرت خالد نے جواب دیا، اللہ نے ہم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مابعوث فرمایا تو انہوں نے ہمیں دعوت حق دی، لیکن ہم ان سے دور بھاگتے رہے۔ ہم میں سے بعض نے ان کی تصدیق کرنے کے بعد ان کی اتباع کی، بعض ان سے دور رہے۔ میں ان میں سے تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ سے دور رہے، حتیٰ کہ آپ سے جنگیں لڑیں۔ پھر اللہ نے ہمارے دلوں کو نور سے بھر دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ ایک بار جب مشرکین سے جنگ کے بعد میں واپس لوٹا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے خالد، تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو جسے اللہ نے مشرکین پر سونتا ہے۔ میں مشرکوں کے لیے سب سے سخت مسلمان ہوں، جس کی وجہ سے مجھے سیف اللہ کا نام دیا گیا۔ جرجا کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد انہیں دوبارہ مخاطب کر کے کہا، اچھا مجھے بتائیے کہ آپ مجھے کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو؟ حضرت خالد نے فرمایا، اس گواہی کی طرف کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اقرار کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جرجا نے کہا، جو تمہاری دعوت قبول نہ کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت خالد نے جواب دیا، تو پھر یہ کہ وہ جزیہ ادا کرے۔ اس نے کہا، اگر وہ جزیہ نہ دے؟ حضرت خالد نے جواب دیا، ہم اس کے خلاف اعلان جنگ کریں گے اور اس کے بعد اس سے قتال کریں گے۔ اس نے کہا، تو جو شخص تم میں داخل ہو جائے اور تمہاری اس دعوت کو آج قبول کرے تو پھر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ حضرت خالد نے کہا، اللہ نے ہم پر جو فرائض عائد کیے ہیں ان کے اعتبار سے تمام مسلمان ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ پھر جرجا نے کہا، خالد، جو شخص آج تم میں داخل ہو اس کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو تمہیں ملے گا؟ حضرت خالد نے کہا، ہاں بلکہ ہم سے بھی زیادہ۔ جرجا نے کہا، بھلا وہ تمہارے برابر کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ تمہیں اس پر سبقت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا، ہم اس دین میں اس وقت داخل ہوئے تھے اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس وقت کی تھی جب وہ ہمارے سامنے حیات تھے۔ ان کے پاس آسمان سے خبریں آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معجزات دکھاتے تھے۔ ہماری طرح جس شخص نے یہ چیزیں دیکھی اور سنی اس پر تو یہ لازم تھا کہ وہ اسلام قبول کرے، جبکہ تم نے وہ چیزیں نہیں دیکھی۔ اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو ہم سے بھی افضل ہوگے۔
جرجا نے کہا، خالد حلفن کہو، تم نے مجھ سے جو کچھ کہا مجھے دھوکہ نہیں دیا اور نہ میرے دل کو خوش کیا۔ حضرت خالد نے کہا، اللہ کی قسم میں نے تجھ سے سچ کہا، مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں، مجھے تم میں سے کسی قسم کی وحشت و خوف بھی نہیں، اور تم نے مجھ سے جو پوچھا میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ جرجا نے یہ سب سننے کے بعد اپنی ڈھال کو پلٹ دیا اور وہیں اسلام قبول کیا۔ رومیوں نے جرجا کو مسلمانوں کی طرف جاتے دیکھ کر یہ سمجھا کہ جرجا نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور اسے مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور و شور سے حملہ کر دیا۔ حملہ اس قدر اچانک اور زوردار تھا کہ مسلمان حملے کی تاب نہ لا سکے۔ کئی ایک مسلمان بری طرح زخمی اور شہید ہوتے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں رومیوں نے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ مسلمان پسپا ہو کر بھاگنے لگے۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد کے خیمے کے سامنے اپنا دستہ لیے کھڑے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رومی لشکر خیموں تک پہنچ رہی ہے تو غیرت و ہمت ان کی رگ رگ میں سرایت کر گئی۔ انہوں نے چلا کر رومیوں سے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدس انسان سے ہر میدان میں لڑتا رہا ہوں، کیا آج کی لڑائی میں تم سے ڈر کر بھاگ جاؤں گا؟ واللہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر وہ ساتھیوں کی طرف مڑے اور کہا، آؤ آج موت کے لیے کون بیعت کرتا ہے؟ یہ سن کر زرار بن ازور، حارث بن حشام، ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ اور 400 دوسرے بہادر مسلمان اور شہ سواروں نے حضرت اکرمہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی۔ حضرت اکرمہ انہیں لے کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اسلام کے یہ بیٹے رومیوں کو کاٹتے، چیرتے اور پھاڑتے چلے جا رہے تھے۔ رومیوں کے پاؤں اس ناگہانی حملے کی وجہ سے لڑکھڑا گئے۔ ستم میں بالا ستم یہ کہ عین اسی وقت حضرت خالد نے بھی اپنے دستے کو آگے بڑھنے اور رومیوں پر زبردست حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت اکرمہ کے دستے کا زور کیا کم تھا جو اب حضرت خالد کے لشکر نے قیامت ڈھانی شروع کر دی۔ رومیوں کے لیے اب کوئی جائے فرار نہ تھی۔ پیچھے وقوسا کی ہولناک گھاٹی اور گہرے کھڈے ان کا راستہ روکے ہوئے تھے۔ سامنے سے مسلمانوں کا لشکر انہیں بے دریغ قتل کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ حضرت خالد تلوار ہاتھ میں لیے سب سے آگے تھے۔ رومی بھی اپنی جگہ جان توڑ لڑ رہے تھے۔ جو مسلمان ان کے قابو میں آ گیا وہ زندہ نہ بچ سکا۔ رومیوں کی شجاعت اور جواں مردی کی وجہ سے خاصی دیر تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ صبح سے شام ہو گئی مگر لڑائی جاری رہی۔ حضرت اکرمہ اور ان کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹا۔ یہ لوگ مارکے کے آغاز سے انجام تک انتہائی جواں مردی سے دشمن کے سامنے ڈٹے رہے۔ سورج غروب ہونے پر رومیوں میں ڈر کے آثار پیدا ہونے لگے۔ ان کے سواروں کے پیروں سے شدید تھکاوٹ صاف نظر آنے لگی تھی۔ وہ بھاگنے کے لیے کسی راستے کی تلاش میں تھے، لیکن اس وقت ان کے لیے کوئی راہ فرار نہ تھی۔ وقوسا کی گھاٹی ان کے پیچھے تھی اور مسلمان ان کے آگے۔ جب حضرت خالد نے اندازہ کیا کہ رومی سواروں کا فرار ہونا رومیوں کے لیے مزید کمزوری کا باعث ہو سکتا ہے تو انہوں نے اپنے آدمیوں کو ایک طرف ہٹ جانے کا حکم دیا۔ ان سواروں نے راستہ کھلا دیکھ بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس راستے سے نکلتے چلے گئے اور سرزمین شام میں منتشر ہو گئے۔ جب میدان رومی سواروں سے خالی ہو گیا تو حضرت خالد اپنے سوار اور پیدل دستے لے کر رومیوں کے پیدل دستوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کا صفایا کرنا شروع کیا۔ رومی اپنے خندق میں گھس گئے۔ حضرت خالد وہاں بھی پہنچ گئے تو انہوں نے وقوسا کی گھاٹی کا رخ کیا۔ اکثر رومیوں نے میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کے لیے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھی۔ وہ دھڑا دھڑ اس گھاٹی میں گرنے لگے۔ ایک گرتا تھا تو 10 کو ساتھ لے کر گرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا کوئی دیوار اپنی بنیادوں کے ساتھ زمین بوس ہو رہی ہو۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ وہ لوگ کھڈے کو نہ دیکھ پا رہے تھے۔ جو رومی بھاگ کر وہاں جاتا دھڑام سے گر جاتا۔ پیچھے والوں کو خبر نہ ہوتی کہ آگے والوں پر کیا گزر رہی ہے، وہ بھی اس کھڈے میں گر جاتے۔ تبری کے بیان کے مطابق 1,20,000 رومی وقوسا کی گھاٹی کے نظر ہو گئے۔ ان میں سے 80,000 نے اپنے پاؤں کو بیڑیوں سے باندھ رکھا تھا۔ یہ تعداد ان سواروں اور پیادوں کے علاوہ ہے جو میدان جنگ میں مارے گئے تھے۔ یہ لڑائی دن اور رات کے اکثر حصے میں جاری رہی۔ صبح ہونے سے پہلے حضرت خالد رومی لشکر کے سپہ سالار اعظم کے خیمے تک جا پہنچے۔ ہرکل کا بھائی تزارک بھی اس مارکے میں قتل ہوا۔ پکا اور اس کے ساتھی جن کا شمار رومیوں کے سرکردہ اور معزز شخصیتوں میں ہوتا تھا جنگ میں مارے جانے سے بچ گئے تھے، لیکن وہ اس عبرتناک شکست کو برداشت نہ کر سکے۔
انہوں نے اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کے لیے ٹوپیوں میں منہ چھپا لیے اور میدان جنگ کے ایک جانب بیٹھ گئے۔ چنانچہ وہ لوگ اسی حالت میں قتل کر دیے گئے۔ باہان جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ رومیوں کو کاملاً شکست ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کو یہ کامیابی اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً 3000 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے، جن میں جلیل القدر صحابہ اور بڑے بڑے بہادر اور شہ سواروں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔ مارکے کے دوران حضرت اکرمہ بن ابو جہل اور ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ کے جسم تلواروں اور نیزوں سے چھلی ہو چکے تھے۔ وہ اسی جنگ کے دوران شہید ہوئے۔ حضرت ابو سفیان کی ایک آنکھ اس جنگ میں ضائع ہو گئی۔ اس جنگ کے دوران ایک اور بری خبر یرموک کے مقام پر پہنچی تھی، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تھی، لیکن لشکر میں اس خبر کے بارے میں کسی کو علم نہ تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ انہوں نے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت خالد کو ان کے عہدے سے معزول کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔